السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے تمام دوست احباب کو اپنے اس چینل MMS میڈیا ہاؤس پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم جو آپ حضرات کے سامنے اسلامک موضوعات کے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہوگی اور آپ کے علمی پیاس کو یہ ویڈیو بجا رہی ہوگی۔ تو ہم نے اس اپنے چینل پر ابھی 2 سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں۔ ایک ہے غیر معتبر روایات کا فنی اور علمی جائزہ اور دوسرا الفوز الکبیر فی اصول تفسیر۔ غیر معتبر روایات کی متعدد ویڈیو مختصر جو 5 سے 6 منٹ کی ہوتی ہے وہ ہمارے اس چینل پر موجود ہیں، جو احباب دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ غیر معتبر الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے سبق کے اندر ہم نے اصول تفسیر کی مبادیات کے اوپر بحث کی تھی، جن میں سے بعض مبادیات کو ہم بیان کر چکے تھے اور بعض رہ گئی تھی۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ مبادیات کے حصہ دوم کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اس سبق میں درج ذیل عنوانات پر گفتگو کی جائے گی، یعنی ہمارا جو حصہ دوم ہے، سبق نمبر 2 ہے جو ہے، اس کے اندر ہم درج ذیل جو عنوانات ابھی آپ حضرات کے سامنے آئیں گے، ان عنوانات کے اوپر ہم اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ پہلا عنوان ہے صوفیہ کرام کے اقوال کا خلاصہ، اس کے بعد ہے تفسیر بالرائے کی وضاحت، قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا بہترین طریقہ، تفسیر کی اقسام، علم التفسیر کا موضوع، علم التفسیر کی غرض و غایت، الفوز الکبیر کے ابواب کا نام، پہلے باب جن علوم پر مشتمل ہے ان کے نام اور علم الاحکام کی تعریف۔ یہ وہ عنوانات ہیں جن عنوانات کے اوپر ہم انشاءاللہ اس مکمل ویڈیو کے اندر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کوئی بات آپ کو کوئی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ کمنٹس کر کے پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو اس بات کا جواب دیا جائے گا۔ پہلی بات ہے کہ صوفیہ کرام کے اقوال کا خلاصہ۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے ایک بات کہی تھی کہ تفسیر کرنے کے 3 ایسے ذرائع ہیں جو کہ ناقابل اعتبار ہیں۔ ایک تھا اس میں کہ اسرائیلی روایات، اگر کوئی آدمی اسرائیلی روایات پر اعتماد کر کے تفسیر کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے۔ دوسری بات تھی کہ صوفیہ کرام کی تفاسیر۔ تیسرا عنوان تھا کہ تفسیر بالرائے۔ تو جو پہلی چیز تھی کہ اسرائیلی روایات، اس کے اوپر ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم صوفیہ کرام کے اقوال کا خلاصہ کیا ہے، تفسیر کے اندر ان کے اقوال کو کس طرح لیا جائے گا اور کس انداز کے ساتھ لینا درست نہیں ہے، اس کا ہم خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ تو کوئی شخص اگر صوفیہ کرام کے اقوال کو اپنی تفسیر میں درج کرنا چاہتا ہے یا وہ صوفیہ کرام کے اقوال کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو 3 چیزیں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان اقوال کو قرآن کریم کی تفسیر قرار نہ دیا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ یہی مراد ہے قرآن کریم کی، بلکہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ قرآن کریم کی اصل مراد وہی ہے جو قرآن کریم کے اصل ماخذ سے سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کریم کا اصل ماخذ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے، یا قرآن کی تفسیر حدیث سے ہے، یا قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے ہے، یا قرآن کی تفسیر اقوال تابعین سے ہے، یا قرآن کی تفسیر لغت عرب سے ہے۔ یہ قرآن کریم کے اصل ماخذ ہے۔ تو قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس قرآن کریم کی اس آیت سے مراد وہی ہے جو قرآن کا اصل ماخذ بیان کر رہا ہے۔ باقی یہ اقوال محض وجدانی استنباط کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان اولیاء اللہ کے دلوں پہ جو چیز الہام ہوئی ہے انہوں نے اس کو بھی بیان کر دیا،
انہوں نے قرآن کریم کے اصل ماخذ کو بیان کرتے کرتے ساتھ انہوں نے اپنی وجدانی اور الہامی بات کو بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اس کے اقوال کو وجدانی استنباط کی حیثیت تو دے سکتے ہیں لیکن اصل تفسیر کی حیثیت نہیں دے سکتے۔ دوسری بات، اس قسم کے اقوال میں سے بھی وہ اقوال درست سمجھے جائیں گے، یعنی وجدانی استنباط بھی صرف انہی اقوال کو دیا جائے گا جو قرآن و حدیث یا شریعت کے کسی مسلمہ اصول کے ظاہری مفہوم کے خلاف نہ ہو۔ اگر کسی بزرگ کی، کسی صوفیہ کی کوئی قول قرآن کریم کے مسلمہ اصول یا شریعت کے مسلمہ اصول کے ظاہری مفہوم کے خلاف ہے، اس صورت میں ان کے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے، اس قسم کے وجدانیات صرف اس وقت معتبر ہو سکتے ہیں جب وہ قرآن کریم کی تحریف کی حد تک نہ پہنچے۔ اگر کوئی صوفیہ کا کوئی قول قرآن کریم کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر کوئی بات کہی جائے تو جتنا بھی بڑا اپنے آپ کو صوفی کہتا ہو تو وہ الحاد اور گمراہی تو ہو سکتی ہے لیکن وہ قرآن کی تفسیر نہیں بن سکتی۔ تو یہ تین جو ہے وہ باتیں ہیں صوفیہ کرام کے اقوال کا خلاصہ۔ ان تین باتوں کو ذہن میں رکھ کر اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی تفسیر کے اندر ان کے اقوال کو درج کرتا ہے یا صوفیہ کے اقوال کا مطالعہ کرتا ہے اور یہ تین باتیں اپنے مائنڈ میں رکھے گا تو انشاءاللہ وہ آدمی راہ راست پر رہے گا۔ تیسری چیز تھی تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے رائے کے ساتھ تفسیر کر رہا ہو تو اپنے رائے کے ساتھ تفسیر کرنا یہ ہر صورت میں مذموم ہی مذموم ہے۔ تفسیر بالرائے کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں، چند ایک کو ہم نے یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ نمبر ایک، جو شخص تفسیر کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا وہ محض اپنی رائے سے تفسیر کرنی شروع کر دے تو یہ بھی تفسیر بالرائے ہے، چاہے وہ صحیح بھی کر دے تب بھی وہ آدمی جب اس کے اندر ایک اہلیت اور طاقت تفسیر کرنے کی نہیں ہے اس کے باوجود وہ آدمی تفسیر کر رہا ہے تو اس کی تفسیر تفسیر بالرائے کے زمرے میں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی سے یا کسی تابعی سے منقول تفسیر کو نظر انداز کر کے اپنی رائے سے تفسیر کرنا بھی تفسیر بالرائے ہے۔ اسی طرح لغت، زبان اور ادب کے اصول کو پامال کر کے تفسیر کرنا بھی تفسیر بالرائے میں داخل ہے۔ اسی طرح اجتہاد کی قابلیت کے بغیر مجتہد کے لیے جو شرائط ہیں، جو قابلیت ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے، اس کے بغیر وہ قرآن و حدیث سے، قرآن و سنت سے مسائل کا اخذ کرتا ہے، مسائل نکالتا ہے تو یہ بھی تفسیر بالرائے کے زمرے میں ہے۔ اسی طرح آیات مشتبہات کی جزم و وثوق کے ساتھ تفسیر کرنا، ایک تو ہے کہ اس کی یہ مراد ہو سکتی ہے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، جیسے کہ بعض علماء نے آیات متشابہات کی بعض ان کی تعویلیں کی ہیں، وہ تعویل تو ہے لیکن پورے اعتماد کے ساتھ کسی نے بھی اہل سنت والجماعت میں سے یہ بات نہیں کہی کہ اس کی بس یہی مراد ہے۔ تو مکمل جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، مکمل اعتماد کے ساتھ آیات مشتبہات کی تفسیر کرنا بھی تفسیر بالرائے میں شامل ہے۔ نمبر 6، کسی قطعی دلیل کے بغیر اپنی رائے کو حتمی طور پر صحیح سمجھنا اور دیگر کی رائے کو حتمی طور پر غلط کہنا بھی تفسیر بالرائے میں داخل ہے۔ تو یہ 6 صورتیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں، ان 6 میں سے کوئی ایک صورت بھی کسی بھی تفسیر کے اندر پائی جائے گی تو وہ تفسیر بالرائے کے زمرے میں داخل ہوگی۔ آگے قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا بہترین طریقہ۔ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ اگر قرآن میں اس کی تفسیر نہ ملے تو سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اگر سنت میں بھی نہ ملے تو پھر اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر اقوال تابعین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ قرآن کی تفسیر کرنے کے یہ 4 بہترین طریقے ہیں: قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر سنت سے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے، اور قرآن کی تفسیر اقوال
تابعین سے، اس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے مقدمے میں اس کو بیان کیا ہے۔ اگر تفسیر کی اقسام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ تفسیر کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تفسیر وہ ہے جس سے کسی کو بھی ناواقف اور جاہل رہنے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی ہر ایک کے لیے اس کا جاننا اور معلوم کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2 جیسے عرب کے لوگ اپنی لغات کے وہ قرآن کی وہ آیات جس کو عرب کے لوگ اپنی لغات کے ذریعے جانتے ہیں۔ نمبر 3 وہ تفاسیر جسے علماء امت جانتے ہیں کہ وہ آیات جس کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، جس کا تعلق مسائل کے ساتھ ہے، اب اس کو علماء جانتے ہیں، ہر ایک کے لیے اس کا جاننا لازمی نہیں ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو تفسیر کی یہ 4 اقسام ہیں۔ کوئی بھی تفسیر اب اٹھا کر دیکھیں گے وہی ان چاروں اقسام میں سے کسی ایک قسم میں داخل ہوگی۔ علم تفسیر کا موضوع، علم تفسیر کا موضوع نظم قرآن یعنی معانی مقصودہ کی شرح، تفسیر اور احکام شرعیہ کے استنباط و استخراج کی حیثیت ہے۔ استنباط یعنی حکم کا نکالنا، استخراج کا معنی بھی یہی ہوتا ہے اور استنباط کا معنی بھی یہی ہے، دونوں قریب المعنی ہی تقریباً استعمال ہوتے ہیں۔ آگے علم تفسیر کی غرض و غایت، نظم قرآن سے سنت نبویہ اور آثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مطابق احکام شرعیہ کے استنباط کا ملکہ حاصل کرنا، یہ علم تفسیر کی غرض و غایت ہے۔ آگے جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم جو موادیات بیان کر رہے تھے، ہمارا اصل مدعا، ہمارا لیکچر الفوز الکبیر فی اصول تفسیر پر ہونا ہے، جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ چونکہ اس کا موضوع اصول تفسیر تھا تو اس لیے ہم نے مبادیات کی حیثیت سے بہت ضروری جو باتیں ہیں وہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے پہلے بیان کر دی ہیں، تاکہ کوئی ساتھی اگر مکمل کتاب کو پڑھنا چاہے یا اس پر مقالہ لکھنا چاہے یا اس کا وہ مطالعہ کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک مبادیات اور ایک بنیادی اور ایک کسوٹی کی حیثیت سے کوئی چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی، پھر وہ جیسے جیسے مطالعہ کرتا رہے گا اس کے سامنے مزید راستے کھلتے رہیں گے۔ تو کتاب کے ابواب جیسے میں نے کہا کہ 5 باب ہیں، تو ان کے نام یہ ہیں کہ پہلا باب علوم خمسہ کے بارے میں، جن کو قرآن کریم کی نص دلالت کرتی ہے۔ نمبر 2 دوسرا باب قرآن کریم کے الفاظ کے معانی میں وجوہ خفا کے بارے میں۔ نمبر 3 نظم قرآن کے لطافت اور اس کے اسلوب کی شرح کے بیان میں۔ نمبر 4 تفسیر کے مناہج کے بارے میں۔ نمبر 5 غریب القرآن اور اسباب النزول، جن کا جاننا مفسر کے لیے ضروری ہے اور ان کے بیان میں جن میں غور و خوض سے منع کیا گیا ہے۔ پوری کتاب کے اندر یہ 5 باب ہیں اور ان 5 بابوں کے اوپر ہی یہ پوری کتاب مشتمل ہے۔ پہلا باب وہ 5 علوم کے آئیں گے جس کو قرآن کریم نے بنیادی حیثیت کے طور پر بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، من اراد العلم فلیتدبر القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین۔ جو شخص علم کا طالب ہو اسے قرآن کریم میں غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں متقدمین اور متاخرین کے علوم ہیں۔ تو قرآن کریم نے جن 5 علوم کو بیان کیا ہے بنیاد کی حیثیت سے، اگر آدمی ان 5 علوم میں غور و خوض کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ 5 علوم پورے کے پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ 5 علوم یہ ہے: علم الاحکام، علم المخاصمہ، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بایام اللہ، علم التذکیر بالموت وما بعدہ۔ ان میں سے ہر ایک کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کی مکمل تفسیر انشاءاللہ ہم آئندہ لیکچر کے اندر بیان کریں گے۔ آج کے لیکچر میں سے ہم علم الاحکام کی تعریف کرتے ہیں۔ علم الاحکام من الواجب والمندوب والمباح والمکروہ والحرام، من قسم العبادات اور من قسم المعاملات
اور من تدبیر منزل اور من سیاست مدنیہ کہ ہر وہ حکم چاہے واجب سے ہو، مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، چاہے وہ عبادات کی قسم میں سے ہے یا وہ معاملات کی قسم میں سے ہے یا وہ سیاسیات میں سے ہے یا وہ معاشرت میں سے ہے، زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس کا جو ہے وہ آخری منزل کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، وہ حرام ہے، وہ کام وہ جو ہے مکروہ ہے، وہ فرض ہے، وہ واجب ہے، وہ مباح ہے، یہ تمام چیزوں کو جو علم بیان کرتا ہے اس علم کا نام علم الاحکام ہے۔ اسی پر ہماری آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آخر کے اندر اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اسی پر اللہ حافظ، السلام علیکم۔